السلام علیکم. یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس ود احمد علی نقوی. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جو آج ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن کیا گیا پاکستان کی جو نیشنل ایپیکس کمیٹی ہے اس کی طرف سے اباؤٹ ریفیوجیز اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کی وجہ سے ہم آج بات کریں گے. دس از اے ویری ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. ناظرین، اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ یہ آج کی میٹنگ میں ڈیسیژن کیا ہوئے اس کی طرح بات کریں گے. پھر کنٹیکسچولائز کریں گے کہ ایسے ڈیسیژنس کیوں کیے گئے، اس کا کانٹیکس کیا ہے اور اس کی جو پاسبل ریپرکشنز ہو سکتی ہیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ آج ہوا کیا. واٹ ہیپن واز دیٹ پاکستان کی جو نیشنل ایکشن کمیٹی ہے، نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے انڈر جو نیشنل ایپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا. اور اس اجلاس کا جو بیک گراؤنڈ تھا آبویسلی وہ مستونگ کے اندر ہونے والے اور ہنگو کے اندر ہونے والے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں، اس پہ ہم نے لاسٹ پروگرام بھی کیا تھا، اس کے حوالے سے یہ میٹنگ ہوئی. اور اس نیشنل جو ایکشن پلان کے تحت جو ایپیکس کمیٹی ہے جس کو پریزائڈ کیا پاکستان کے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، اور اس کے اندر جو آرمی چیف ہیں اور جو باقی امپورٹنٹ سول اور ملٹری آفیشلز ہیں، دے پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ. اور اس میٹنگ کے اندر بہت سے ڈیسیژن کیے گئے جو کہ بعد میں پبلک کیے گئے. ان میں سے ایک ڈیسیژن جو بڑا ویل نون تھا وہ تھا کہ جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں ان کو ڈیڈ لائن دی گئی 1 نومبر کی، اور ان کو کہا گیا کہ جو بائی 1 نومبر دے شوڈ لیو پاکستان. اف دے ڈونٹ تو پاکستان کی جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں وہ انہیں ڈپورٹ کریں گی، اور ان کے جو بزنسز ہیں اور ان کا جو کوئی بھی اسی قسم کا کاروبار ہے اس کو کنفسکیٹ کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ سیلز بنا دیے گئے ہیں انٹیریئر منسٹری میں ایف بی آر کے ساتھ مل کر، اور ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے آفٹر دی ڈیڈ لائن اینڈس آن 1 نومبر 2023. ناظرین، اس کے اندر اور بھی ڈیسیژن کیے گئے. اس میں فار ایگزامپل یہ کہا گیا کہ جو ایک ٹیمپریری انٹری پاسز تھے جو کہ افغانز کو حاصل تھے، جس کو الیکٹرانک افغان نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کہتے ہیں، ایون دیٹ پرمیشن واز ریووکڈ. اور اٹ از اسٹیٹڈ کہ فرام 1 نومبر آنورڈز اونلی دوز ود ویلڈ ویزا اینڈ پاسپورٹ ول بی الاؤڈ ٹو اسٹے ان پاکستان، اور اس کے بغیر انٹری جو ہے وہ بین کر دی جائے گی. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک اور جو پوائنٹ اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو لوگ انلیگل مائیگرنٹس ہیں اگر رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی انفارمیشن پرووائڈ کرے گا تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ انعام دیا جائے گا. اس کے لیے ویب پورٹل بنایا جا رہا ہے، ہیلپ لائن بنائی جا رہی ہے. تو ایک پورا آرگنائز اسٹرکچر جو ہے اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹیبلش تاکہ انلیگل مائیگرنٹس کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر الٹیمیٹلی ڈپورٹ کیا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 1.7 ملین سے زیادہ جو افغان ریفیوجیز ہیں انلیگلی پاکستان میں سیٹلڈ ہیں، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک اسٹیپ لیا گیا. بٹ صرف افغان نہیں، obviously there are other nationals as well جو انلیگلی پاکستان میں ریزائڈ کر رہے ہیں. اب ناظرین اس پہ آتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وائی اٹ واز ڈیسائیڈیڈ. اس میں بہت ساری وجہ ہیں ناظرین، بہت سارے وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ان میں سے جو کچھ وجوہات ہیں ان کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. جو موسٹ امیڈیٹ ریزن بنی وہ تو obviously militant اٹیکس ہے. It was believed کہ موسٹلی جو illegal افغان ریزیڈنٹس ہیں they have been involved in the criminal activities in Pakistan and particularly the terrorist activities. ناظرین اس کے حوالے سے جو ڈیٹا دیا گیا دیٹ واز کہ اس سال جنوری سے لے کر آنورڈز 24 سوسائڈ اٹیکس ہوئے پاکستان میں. ان میں سے 10 سوسائڈ اٹیکس ایسے تھے جس میں افغان نیشنل انوالو تھے، اینڈ موسٹ آف دوز افغان نیشنل جو کہ پاکستان میں لیگلی ریزائڈ نہیں کر رہے تھے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک کانٹیکسٹ بنا ٹیررزم کے جو واقعات ہیں، جو کرمنل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے. سیکنڈ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک انیشیٹو شروع کیا گیا ٹو کنٹرول دا بارڈر ٹو انکریز دا کنٹرول آن بارڈرز، اسپیشلی اسمگلنگ کے حوالے سے اور انلیگل ٹریڈ کے حوالے سے، اور جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو مس یوز ہوتا تھا اس کے حوالے سے. ڈالر کی اسمگلنگ کی بات ہوتی تھی، گڈس کی اسمگلنگ کی بات ہوتی تھی. تو اس حوالے سے جو کریک ڈاؤن شروع ہوا اٹ واز جنرلی بلیو کہ اس انلیگل بزنس کے اندر بھی بہت سارے میجورٹی آف دوز انوالوڈ ور انلیگل مائیگرنٹس ان پاکستان، اینڈ موسٹ آف دیم ور obviously فرام افغانستان. تو اس حوالے سے بھی اٹ واز بلیوڈ کہ جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں اگر ان کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے تو ہم کنسیڈریبلی اسمگلنگ کو جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. دیٹ واز اندر آئیڈیا. اینڈ دا تھرڈ پوائنٹ ناظرین جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنرلی اٹ از بلیوڈ کہ جس طرح کی اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان میں، وہ اس بات کی افورڈ نہیں کر سکتی اس بات کو کہ پاکستان کے اندر انلیگل مائیگرنٹس رہیں وہ اپنا بزنس کریں، بیکاز ان کے بزنس کی وجہ سے دا لوکل پیپل گیٹ ان امپلائڈ. ان کے جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر انفراسٹرکچر کا برڈن پڑتا ہے، اسٹیٹ کے اوپر، اسٹیٹ کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، پاورٹی بڑھتی ہے، اور ایک ریسورس کنسٹرینٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اٹ واز بلیوڈ کہ اس کریک ڈاؤن کا جو بنیادی پرپز میں سے ایک پرپز یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو مینیج کرنے میں دس اسٹیپ از لائکلی ٹو ہیلپ پاکستان. یہ تو ہو گیا ناظرین ڈفرینٹ کانٹیکسٹ جس کے اندر یہ ڈیسیژن کیے گئے. اب آتے ہیں اس کی پاسبل ریپرکشنز اور امپلیکیشنز کے اوپر.
ناظرین آبویسلی اس کی کچھ ڈومیسٹک ہوں گی, کچھ فارن پالیسی کی وجہ سے ریپرکشنز ہوں گی, اور کچھ ہیومینیٹیرین کانٹیکس میں بھی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اگر ہم ڈومیسٹک سینس میں بات کریں تو اٹ از بلیوڈ کہ یہ جو انلیگل مائیگرینٹس کے حوالے سے جو ڈیسیژن کیا گیا, کریک ڈاؤن کیا گیا, اٹ از امپورٹنٹ بیکاز اٹ ول ہیلپ پاکستان اسٹیم سم کائنڈ آف ملیٹنسی دیٹ از ہیپننگ ان پاکستان. آلدو اٹ از لیس لائکلی کہ پاکستان کے تمام سیکورٹی ریلیٹڈ اور ٹیررزم ریلیٹڈ مسئلے سالو ہو جائیں گے, بٹ اٹ ول ڈیفینیٹلی بی اے نوٹسبل کنٹریبیوشن ٹورڈز improving the security situation in Pakistan, as I said earlier, because many attacks in Pakistan, terrorist attacks in Pakistan, involved the illegal migrants who are staying in Pakistan as facilitators or the perpetrators of those attacks. So ایک حد تک جو ہے وہ اس کو قابو پانے میں مدد ضرور ملے گی. دوسرا ناظرین, اٹ از آلسو بلیوڈ کہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ انٹرنل لا اینڈ آرڈر ہے. بہت ساری جو پاکستان کے اندر لا انفورسمنٹ ہیں, رابریز ہیں, رینسمز ہیں, اس کے وجہ سے بھی یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو افغان مائیگرینٹس ہیں یا باقی انلیگل مائیگرینٹس ہیں, دے آر انوالوڈ بیکاز ان کے حوالے سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے, تو دے ہیو دیٹ کائنڈ آف لیگل ان دیٹ سینس ایک آئیڈینٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے کرائم کرنا ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے. تو اٹ از بلیوڈ کہ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر, اور اسپیشلی جو بارڈر ٹاؤن ایریاز ہیں کے پی اور فاٹا کے اندر, وہاں پہ اٹ از بلیوڈ کہ جنرلی لا اینڈ آرڈر کے اندر ریلیٹیو امپرومنٹ دیکھنے کو ملے گی بیسائڈز کاؤنٹرنگ ٹیررزم. اسی کے سے ناظرین اکنامک سینس میں اگر میں بات کروں تو انٹرنلی اٹ از آلسو ایکسپیکٹیڈ کہ اٹ ول ہیلپ پاکستان اسٹیم دی کراس بارڈر اسمگلنگ. اور ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے بھی کہا گیا کہ دوز گورنمنٹ لا انفورسمنٹ جو کہ انوالوڈ ہیں اور فیسیلیٹیٹر ہیں ان اسمگلنگ, ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے گا. سو اٹ از آلسو بلیوڈ کہ اس حوالے سے اگر یہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے انلیگل مائیگرینٹس کے اوپر, تو اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ جو انلیگل اسمگلنگ ہے, اسپیشلی دی کرنسی اسمگلنگ اور جو گڈس کی اسمگلنگ ہے, وہ پاکستان کو کم کرنے میں مدد ملے گی, اینڈ دیٹ ول ریئلی ہیلپ پاکستان کائنڈ آف اسٹیبلائز اٹس اکنامک کنڈیشنز. اور خاص کر جو انفلیشن ہے, جو جس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ جو اسمگلنگ کہا جاتا ہے, اس کو قابو پانے میں جو ہے وہ ریلیٹیولی مدد ملے گی. ایک اور امپیکٹ ناظرین, اٹ از بلیوڈ کہ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے, انلیگل مائیگرینٹس کو ایکسپیل کریں گے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوکل پاپولیشن جو ہے دے ول ہیو اے فیئر ایکسیس ٹو دی لوکل فیسلٹیز, چاہے وہ ہاسپٹلس ہوں, اسکولز ہوں, ٹرانسپورٹیشن ہو, جو کہ آبویسلی کچھ ایریا میں ایسے ہیں پاکستان کے بارڈر ایریاز جہاں پہ لوکل ریزیڈنٹس ڈو ناٹ گیٹ دا بیسک فیسلٹیز, مینلی بیکاز آف دی ایڈیشنل فیکٹر آف دا انلیگل مائیگرینٹس. تو انٹرنل حوالے سے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو پروٹیکشن کرنے میں, اس کو ڈیولپ کرنے میں, لوکل پاپولیشن کو جو ہے اور ان کے بزنس میں, اٹ از لائکلی ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. بٹ ناظرین اس کی اگر ہم فارن پالیسی کے ساتھ میں بات کریں تو آبویسلی اٹ از آلریڈی نون کہ یہ جو اسٹیپ ہے اٹ از لائکلی ٹو ہیلپ پاکستان بوسٹ اٹس بارڈر سیکورٹی. یہ پاکستان کے حوالے سے جو بارڈر سیکورٹی ہے, جس کا ہمیشہ سے پاکستان کا الزام رہا ہے کہ افغانستان سے کی جو سوائل ہے وہ یوز ہوتی ہے پاکستان کے خلاف, اس کو کنٹرول کرنے میں بھی اور اس کو مینیج کرنے میں بھی اٹ ول بی ہیلپنگ آؤٹ. بٹ ایٹ سیم ٹائم ناظرین اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ آلریڈی ایک لمیٹڈ ریئیکشن دے چکی ہے. افغان گورنمنٹ ہیز بین سیئنگ دیٹ جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہیں افغان مائیگرینٹس کے اوپر. افغان گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایون لیگل جو مائیگرینٹس ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو لیگل ریفیوجیز ہیں, ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. سو افغان گورنمنٹ از لائکلی ناٹ بی ہیپی ود پاکستان اسٹیپ بیکاز ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو obviously ایتھنک فیکٹر ہے, بٹ سیکنڈ فیکٹر از افغان گورنمنٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو absorb اینڈ مینیج دوز ریفیوجیز جو کہ پاکستان سے واپس جائیں گے. ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں پہ ایک چیلنج جو ہے وہ اکنامک بن سکتا ہے جا کے. اینڈ سیکنڈلی اٹ ول آلسو کریٹ, اٹ ول اسٹگمیٹائز دوز ریفیوجیز ان افغانستان اینڈ ان دا آئیز آف انٹرنیشنل کمیونٹی دیٹ دے آر بینگ ایکسپیلڈ بیکاز دے ور انلیگل اینڈ موسٹ آف دیم ور انوالوڈ ان کرمنل ایکٹیویٹیز. تو اس اسٹگمیٹائزیشن کی وجہ سے بھی جو افغان گورنمنٹ ہے اٹ از لیس لائکلی ٹو بی سپورٹیو اینڈ از لائکلی ٹو بی ریسیپروکیٹنگ ان سم ویز اگینسٹ دس اسٹیپ. وہ کیا ہو سکتا ہے, وی ہیو ٹو سی آن دیٹ, بٹ اٹ از لائکلی کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس پہ ریئیکشن جو ہے وہ شو کرے گی. اٹ مائٹ ریئیکٹ ان دا فارم آف لمیٹنگ پاکستان's transit trade, it might act in closing the borders, it might act in many different ways in that way. تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں, دے آر لائکلی ٹو بی ایڈورسلی افیکٹڈ بائی دس موو. لاسٹلی ناظرین اگر ہم بات کروں امپیکٹ کے والے سے, پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کے والے سے بھی ایک نیگیٹو تھاٹ آئے گی. ہم نے دیکھا کہ آلریڈی جو ڈفرینٹ ریفیوجی ایجنسیز ہیں, UNHCR ہو یا ڈفرینٹ باڈیز ہوں, دے ہیو آلریڈی بین کنسرنڈ اباؤٹ پاکستان's کریک ڈاؤن مینلی بیکاز آف ٹو ریزنز. ایک تو جو فیئر ہے کہ اف دوز ریفیوجیز آر ریٹرن بیک, تو میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ طالبان گورنمنٹ کے آنے کے وقت سے ریفیوج لیے ہوئے ہیں پاکستان میں, اینڈ وین دے may not have the legal travel documents, but if they are sent back, تو they are likely to be targeted, they are likely to be victimized
by the current Afghan Taliban government, and international agencies are blaming that Pakistani state will be ultimately responsible for that. तो कहीं ना कहीं पे यूएन जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की वजह से इस वजह से प्रेशर डाल रही हैं. दूसरा उनका फियर ये है कि इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बिकॉज इफ दोज रेफ्यूजीज आर सेंट बैक विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, without proper coordination between Pakistan and Afghanistan and the international agencies, it is likely to create a human disaster, because those millions of people are underprivileged, they are poor people, and they are likely to suffer because of the malnutrition, because of unemployment, poverty, food insecurity, etc. etc. So टू कंक्लूड नाजरीन, हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो ये स्टेप है रेफ्यूजीज़ के वाले से, उनको रिटर्न करने वाले से, इलीगल रेफ्यूजीज़ का, it is likely to have a major impact in Pakistan, because it's such a radical step that nobody expected in such short times. But obviously the kind of condition that Pakistan is in, particularly economic and security, I think it was ultimately the only choice left for Pakistan's civil and military leadership to decide on that. It is likely that Pakistan might soften its stance on those issues as the times pass by, mainly because of international pressures. But ultimately, it is less likely that Pakistan will reverse this policy. And at least, if not all of 1.7 million, but at least most of them will have to be forced to leave Pakistan. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.